أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا اے اہل کتاب ایمان لے آؤ بما نزلنا اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی مصدقا لما معکم وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے من قبل ان نطمس وجوہا قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے کے نقشے بگاڑ دیں وَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا یا ہم تمہارا چہرہ ردی کی طرح کر دیں او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا ہم لعنت کر دیں تمہارے اوپر جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں کے دن پر لعنت کی تھی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کتاب قرآن مجید پر اب ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں تو اس قرآن مجید کا انکار کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قرآن جو تمہارے پاس کتاب تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس کو بھی سچ مانتی ہے۔ پھر آگے توبیخ، ڈرانے کے لیے، آخر سے ڈرانے کے لیے ان کو فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو یہ نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیں۔ تمس کہتے ہیں یہ نشان مٹانے کو، تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چہرے کے ناک، آنکھیں مٹانے کا نام تمس ہے۔ تو یہودیوں کو چہرہ مسخ کرنے کی جو ہے مسخ کرنے کا ڈرایا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ چہرہ مسخ کر دے، یا چہرہ ایسے نہ بنا دیں جیسے پیچھے ہماری گردن ہوتی ہے، گدی جس کو کہتے ہیں، بالکل پلین ہوتی ہے، تو تمہارے چہرے بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنانے پر قادر ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے چہرے میں ایسے بنا دو۔ تو پھر تیسری توبیخ ان کو کی کہ یا پھر اگر چہرہ مسخ نہ کرو تو پھر تمہارے اوپر ایسی لعنت کر دوں جیسا کہ میں نے ہفتے والے دن والے جو تھے ان پہ میں نے لعنت کی تھی۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مچھلی والوں پر لعنت برسائی تھی کہ ان کو بندر بنا دیا تھا، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ تو جب یہ آیت اتری تو عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے عالم یہودی تھے تو وہ ڈر گئے، اور یہ آیت سننے کے بعد بجائے گھر جانے کے سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور چہرے پہ بار بار ہاتھ پھیرتے گئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں ڈر رہا تھا یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے میرا چہرہ چینج ہو جائے، تو وہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ تو اس پر مفسرین نے یہ بات لکھی، اللہ تعالیٰ نے چہرہ بگاڑنے کا کہا تو چہرہ مسخ نہیں ہوا یہودیوں کا اس دور میں، تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کیونکہ اس میں سے بعض یہودی یہ آیت سن کر ایمان لے آئے، کیونکہ سب کا چہرہ بگاڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں سے چند جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان سے اٹھا لیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ مسخ ہوگا ان یہودیوں کا چہرہ، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کرے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں۔ انہوں نے بھی جب یہ آیت سنی تو وہ بھی فوراً اسلام قبول انہوں نے کر لیا، اور وہ بھی کہنے لگے کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا چہرہ بدل نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جب کوئی اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم امر کر دیں وہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، اس لیے کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم ایمان نہ لائے تو یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ دعا کر